سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم اسے پکڑیں گے، خواہ پورا بینک آف امریکہ خالی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ صدر جارج بش کے منہ سے نکلے تھے۔ CIA کو 2005 میں اطلاع ملی اسامہ بن لادن حیات ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر کسی گاؤں یا شہر میں روپوش ہے، اور CIA کو اسے تلاش کرنے کے لیے صدر کی خصوصی اجازت درکار ہے۔ کیوں کہ آپریشن کے لیے رقم چاہیے تھی اور یہ رقم صرف صدر فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ CIA کا چیف صدر کے پاس چلا گیا۔ صدر جارج بش نے پوچھا، آپریشن کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ چیف نے جواب دیا، ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صدر نے پوچھا، اور وقت کتنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی پھر وہی تھا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سال بھی لگ سکتا ہے اور 2 دہائیاں بھی۔ صدر نے لمبی سانس لی اور کہا، ڈن، تم لادن کی تلاش شروع کرو، ہم اسے پکڑیں گے، خواہ پورا بینک آف امریکہ ہی خالی کیوں نہ ہو جائے۔ اور یوں CIA نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا۔ جارج بش 2009 تک صدر رہا۔ اگلے 4 سال صدر نے آپریشن نہیں رکنے دیا اور اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ صدر یہ رقم خصوصی اختیارات کے تحت جاری کرتا رہا۔ جارج بش کے بعد باراک حسین اوباما صدر بن گئے۔ جارج بش نے اسامہ بن لادن کی فائل ان کے حوالے کی اور وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو گیا۔ صدر اوباما نے بعد ازاں تسلیم کیا، میں نے کئی بار سوچا میں یہ آپریشن بند کر دیتا ہوں، مجھے یہ صحیح الحاصل محسوس ہوتا تھا۔ ہم 2011 کے شروع تک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے تھے، لیکن مجھے ہر بار جارج بش کا یقین اور کنوکشن روک لیتی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ CIA مارچ 2011 تک اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئی اور اس نے اس کی وہاں موجودگی کی بھی تصدیق کر لی۔ قصہ مزید مختصر، امریکہ نے 2 مئی 2011 کی درمیانی رات ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور اس کی میت افغانستان لے گئے۔ آپریشن کی تکمیل کے بعد صدر اوباما نے جارج W بش کو فون کیا۔ یہ اس وقت ٹیکساس میں اپنے فارم ہاؤس پر تھے۔ صدر اوباما نے انہیں دعوت دی، یہ آپریشن آپ نے سٹارٹ کیا تھا، لہٰذا آپ واشنگٹن آئیں، ہم دونوں مل کر دنیا کو اس صدی کی سب سے بڑی خبر دیتے ہیں۔ جارج بش نے یہ پیشکش سن کر صدر اوباما کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، میں اپنی مدت پوری کر کے گھر آ گیا ہوں اور اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ امریکہ کے صدر ہیں، آپ جانیں، اسامہ بن لادن جانیں، CIA جانیں اور میڈیا جانیں، آپ میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ جارج بش نے اس کے بعد فون بند کیا۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کے پاس گیا، اس کی کمر پر تھپکی دی اور چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اپنے فارم ہاؤس کے چکر لگانے لگا۔ صدر جارج بش کی طرح دنیا بھر کے حکمران اپنی مدت حکمرانی کے بعد پرائیویٹ لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ بل کلنٹن یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے اور گالف کھیلتا ہے، آپ نے اسے کبھی لائم لائٹ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ جیمی کارٹر 98 برس کی عمر میں اپنے گاؤں کے چرچ میں لیکچر دیتا ہے۔ صدر اوباما کتابیں لکھ رہے ہیں اور نیٹ فلکس کے ساتھ مل کر فلمیں، سیریز، ڈاکومنٹریز اور فیچر فلمز بنا رہے ہیں۔ برطانیہ میں جان میجر ریٹائرمنٹ کے بعد لارڈز کے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ مارگریٹ تھیچر 11 سال برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے کے بعد سارا دن کتابیں پڑھتی تھی اور اپنی بطخوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ ساتھ یارک شارک 12 برس فرانس کا صدر رہا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور دیہات کی سیر کیا کرتا تھا۔ منموہن سنگھ بھارت کا 10 سال وزیر اعظم رہا۔ یہ اس کے بعد گرودواروں کے فرش دھوتا تھا، یاتریوں کے جوتے صاف کرتا تھا اور اپنے پوتیوں، پوتوں اور نواسوں نواسیوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی 6 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کتابیں پڑھتا اور لتا منگیشکر کے گانے سنتا تھا۔ وہ بھجن بھی گاتا تھا اور بوڑھے دوستوں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا۔ جاپان میں اس وقت 18 سابقہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ سائیکل چلاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سوشل ورک میں وقت گزارتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، اقتدار اور جیل۔ آپ اقتدار میں رہیں گے یا پھر سیدھا جیل جائیں گے۔ آپ ایک دن وزیر اعظم ہوتے ہیں اور اگلے دن C کلاس میں نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اگر خوش قسمتی سے جیل سے بچ بھی جائیں تو بھی آپ کی عدالتوں مقدمات کی ذلت ضرور دیکھنا پڑتی ہے۔ اس ذلت کے دوران سابقہ وزیر اعظم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں
مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑا، میں اقتدار میں واپس آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو ناک سے نکیریں نکلواؤں گا جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، اور یوں یہ میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دن پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک وقت میں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے لاہور میں اسلامک سمٹ بلاک کر مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ جیل پہنچے۔ ان کا کیریئر پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مارے گئے۔ یہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی بھٹو جیسا سلوک ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان جیلوں کی میوزیکل چیئر شروع ہو گئی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جیلوں عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ انتقام اور اقتدار کے اس کھیل میں آصف علی زرداری کے 11 سال جیلوں کی نظر ہو گئے، جبکہ یہ بے نظیر بھٹو کو جلاوطنی کاٹنا پڑ گئی۔ میاں نواز شریف کو دوبارہ جیلیں جلاوطنیاں دیکھنا پڑیں۔ میاں شہباز شریف، شہید خاقان عباسی، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا، اور یہ کس کس جیل میں خوار نہیں ہوئے۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ تھے۔ یہ وقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر سیاستدانوں کے پنکھے اے سی بند کراتے رہے۔ یہ رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدانوں پر ہیروئن ڈلواتے رہے۔ یہ سیاسی مخالفین کو مونچھوں سے بھی پکڑتے رہے۔ لیکن آج وہ عمران خان کہاں ہیں جو 1.5 سال پہلے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے، مہاتیر محمد اور اردوغان کو حکومت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، چین کے صدر کو اسلامی معیشت پر آدھا گھنٹہ لیکچر دیتے تھے، سعودی ولی عہد کی ڈرائیوری میں ایئرپورٹ آتے اور جاتے تھے، جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، صدر عارف علوی کو عارف کہہ کر بلاتے تھے، پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، قومی اسمبلیوں سے استعفے دے رہے تھے، اسمبلیاں توڑ رہے تھے، ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں ہائی کورٹ جا رہے تھے۔ ان کے متاثرین ان کی گرفتاری پر فوجی تنصبات پر حملہ کر دیتے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان انہیں اپنی مہمان بنا رہے تھے اور انہیں مرسیڈیز گاڑی میں عدالت میں بلا کر انہیں گڈ سی یو کہہ رہے تھے۔ لیکن عمران خان آج کہاں ہیں؟ وہ اٹک جیل کے 11 بائی 10 فٹ کے سیل میں ہیں، جہاں بیڈ ہے نہ ہی اے سی، اور نہ انہیں گھر کے کھانے کی سہولت تک دستیاب نہیں۔ سیل میں گرمی بھی ہے اور حبس بھی، لائٹ بھی بار بار بند ہو جاتی ہے اور ٹونٹی میں پانی بھی نہیں آتا۔ سیل میں اوپن واش روم ہے، شاور بھی نہیں، کھانے میں بھی دال روٹی ملتی ہے، جاگنگ واک کی سہولت بھی نہیں۔ سیل میں دن بھر مکھیاں بن بناتی رہتی ہیں اور رات کے وقت کیڑے اور کاکروچ رہتے ہیں۔ کپتان کے پاس جائے نماز تک بچھانے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ آج اگر چیئرمین کی زندگی کو 4 دسمبر، جنوری 2023، مئی 2022 اور مارچ 2022 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ کہاں ایک وقت تھا یہ عثمان بزدار اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ اور عمران اسماعیل اور چودھری سرور کو گورنر بنا دیا کرتے تھے۔ یہ عارف علوی کو صدر، اسد قیصر کو اسپیکر، جنرل باجوہ کو مزید 3 سال آرمی چیف بنا دیتے تھے۔ یہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم مہاتیر محمد، طیب اردوغان کو گائیڈ کرتے تھے اور صدر سعودی عرب اور ایران کے درمیان 1450 سال پرانا تنازع ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ کہاں آج یہ ساری رات مچھر مارتے رہتے ہیں، انہیں گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اور یہ اپنے وکلاء سے کہتے ہیں جو بھی کرنا پڑے کرو لیکن مجھے جیل سے نکالو۔ آپ اگر یہ دونوں انتہایں دیکھیں گے تو آپ کو ان کے درمیان بہت فاصلہ ملے گا۔ یہ فاصلہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم بھی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ بھی اقتدار کے بعد آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کیا پھر یہ لوگ اپنے لیے کوئی آرام دہ جیل نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کیا یہ لوگ انصاف کو آسان اور جیلوں کو آرام دہ نہیں بنا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر عدالتیں اور جیلیں ہی ان کا مقدر ہیں تو یہ لوگ ایک بار ہی اپنی آخری ٹھکانوں کو بہتر کیوں نہیں بنا لیتے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کاش ہمارا چیئرمین آج بھی سمجھ جائے، کاش یہ جیل اسے حقائق سے آگاہ کر دے، کاش اے کاش۔